السلام علیکم۔ تو آج ہم سمجھیں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب ہے۔ جب میں آپ کو ایک آسان مثال دیتا ہوں، جب ہم لیٹ سپوز ایک افسر ہے، وہ ایک افسر کہتے ہیں ہمیں کہ افسر کے بعد جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہماری جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے اس افسر سے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یا مجھ کو جاب دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس افسر کی اتنی اوقات ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمیں جاب دے دے۔ اچھا، ہم کسی وزیر کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وزیر کو ہم کہتے ہیں کہ چلو اس کے ساتھ اختیارات زیادہ ہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں ایک بہت بڑا ٹیکہ ہمیں دے دو، کوئی ٹینڈر دے دو۔ یا اس سے جب جاب مانگتے ہیں تو 17-18 اسکیل کا جاب مانگتے ہیں۔ ایک افسر سے جب جاب مانگتے ہیں 8-10 اسکیل کا، 7 اسکیل کا مانگتے ہیں، اس کی حیثیت کو دیکھ کر وہ چیز مانگتے ہیں۔ لیٹ سپوز ایک بادشاہ ہے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ ابھی آپ جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا، تو اس بادشاہ کی حیثیت کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سونا دے دو یا پلاٹ دے دو یا جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں دے دو۔ تو حیثیت دیکھ کر ہم وہ چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں، ٹھیک؟ اچھا، لیکن جب بندہ سوچتا ہے کہ سب سے بہترین چیز دنیا میں کیا ہے، سب سے بہترین چیز دنیا میں کامیابی ہے، اس چیز کو سمجھے آپ۔ لیٹ سپوز آپ کامیاب ہو گئے تو آپ علم والے بن گئے، آپ دولت والے بن گئے، آپ عزت والے بن گئے، تو کامیابی آپ کو ہر ایک چیز دیتی ہے، دنیا کی اور آخرت کی۔ انسان کی ضروریات جو ہوتی ہیں، چاہتیں بہت زیادہ ہیں۔ پہلی چاہت کیا ہے کہ میں سب سے امیر بنوں۔ دوسری چاہت ہر کوئی میری عزت کرے۔ تیسری چاہت ہر کوئی میرا کہا مانے، اور اس طرح جائیں، میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس بنگلہ ہو، اور اس طرح جائیں تو انسان کی خواہشات تو پوری نہیں ہوتی، روز بروز زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کس چیز میں ہوتی ہیں؟ کامیابی میں، ٹھیک؟ اچھا، ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو صحیح راستہ ہو، جس راستے پر چل کر وہ راستہ ہو جس راستے پر چل کر ہمیں کامیابی ملے۔ تو ہم وہ راستہ مانگتے ہیں اللہ سے جس میں ہمیں کامیابی ملے۔ راستہ کیا ہے؟ راستہ ہر ایک فیلڈ میں وہ طریقہ، وہ سوچ، وہ سمجھ اور اللہ کی طرف سے وہ گائیڈنس ہے جس پر ہم جا کر کامیابی حاصل کریں۔ لیٹ سپوز جس طرح ہمارے نیک لوگوں نے کیا تھا، جس طرح انبیاء چلے تھے، جس طرح ہمارے نیک لوگ اس صحیح راستے پر چلے تھے اور وہ کامیاب ہو گئے۔ کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی راہ پر چلے، اللہ نے ان کو کیا کیا عزتیں نہیں دی۔ فرعون جیسے بادشاہ کو اس کے ہاتھوں شکست دی، ایک غلام قوم کو اس کے ہاتھوں آزادی دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، برسوں کی
غلاموں اور غلط روایات کو توڑنے والا ایک بندہ آیا، جس کی اللہ نے مدد کی، اس کی گائیڈنس کی، اور اس وجہ سے اللہ نے اس کو کامیابی عطا کی، اور اس کی وجہ سے آج کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کی بدولت آج کل کتنے اربوں کربوں مسلمان ہیں، اربوں مسلمان ہیں۔ اس کے بعد جائیں صحابہ، وہ صحابہ، ہم لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ پٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، فضول باتیں، اور قسم پرسی کی زندگی گزارتے تھے، فضول باتیں۔ اللہ نے ان کو اس جہان کا مالک بنایا، بادشاہ بنایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، کتنی سلطنت تھی ان کی۔ صحابوں کے دور میں ہر ایک صحابی ایک جرنیل تھا، وہ تو ان کی اپنی ظرف تھی، جو وہ سادہ زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے تو انہیں سب کچھ دیا تھا، اور سارے دنیا کے خزانے اور بڑی بڑی سلطنتیں ان کے قدموں میں تھی۔ کامیابی ملی ان کو۔ ان کے بعد آئے سلطنت عثمانیہ، مغل دور، 1200 سال حکمرانی کی۔ کیوں کی؟ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے، صراط مستقیم پڑھتے، اور اللہ نے اسی صراط مستقیم میں ان کو مدد دی، ان کو طاقت دی، ان کو وہ رستے دکھائے کامیابی کے جو وہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ نے ان کو وہ کامیابی کے رستے دکھائے کہ سارے جہاں کی دولتیں اور آسائشیں ان کی قدموں میں تھی۔ کیوں؟ وہ صراط مستقیم پر تھے۔ تو اگر آپ صراط مستقیم پر جانا چاہتے ہیں تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہتے ہیں کہ ہمیں اس صراط مستقیم پر کر دے۔ صراط الذین، جن لوگوں کو آپ نے کیا تھا صراط مستقیم پر، انعمت علیہم، اور اس کی وجہ سے ان پر آپ کی نعمتیں ہوئی، اور نعمتیں اللہ نے کی۔ اس دور میں حضرت عثمان غنی کو دیکھے، اتنا مال دولت تھا کہ اس سے زیادہ مال دولت کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ نعمتیں تھی اللہ کی۔ مغلوں کو دیکھے، کتنی زیادہ نعمتیں تھی۔ تو اللہ کے انہوں نے یہ دعا کی کہ ہمیں صراط مستقیم پر کر دے۔ اس سے پہلے جو نیک لوگ تھے، آپ نے اس رستے پر لگائے ہوئے تھے، اور جن پر اللہ کی نعمتیں تھی۔ اٹ مین کہ اگر آپ صراط مستقیم پر جائیں گے تو دنیا اور آخرت کے ہر ایک راستے پر آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر وہ آپ کی فیملی لائف ہے، اگر وہ آپ کی بزنس لائف ہے، اگر وہ آپ کی دکان والی لائف ہے، دکان ہے آپ کا، کاروبار ہے آپ کا، جو کام بھی ہوگا اس میں آپ کو کامیابی ہی ملے گی۔ اور کامیابی کیا ہے؟ کامیابی خوشی کا دوسرا نام ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اگر اللہ آپ پر اپنی نعمتیں پوری کرے، تو آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی طرف سے نعمت ملے، آپ کو اولاد میں نعمت ملے، آپ کو کاروبار میں نعمت ملے، آپ کو ہر ایک چیز میں نعمت ملے، اور آپ کو تکلیف، ٹینشن اور سوچ اور غم سے اللہ دور رکھے۔ ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے، ہر ایک بندہ صراط مستقیم چاہتا ہے۔ اور پھر کہتے کہ غیر المغضوب علیہم، اور اب ہم کو اپنے غضب سے بچا۔ غضب کیا ہے؟ ناکامی، بے عزتی، بے شرمی، ناکامیابیاں۔
ٹینشن، سوچ، یہ ساری ناکامیابیاں ہیں، بیماری. ٹھیک ہے، بیماری آزمائش بھی ہو سکتی ہے. یہ ہم پھر ایک دن پڑھیں گے کہ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے. ٹھیک، تو یہ ہے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. ابھی انعمت علیہم، صراط مستقیم کیا ہے؟ آخری لفظ صراط مستقیم قرآن مجید ہے. اگر آپ قرآن مجید کو فالو کریں گے تو آپ صراط مستقیم پر ہوں گے، اور دنیا و آخرت کی کامیابی آپ کے پاؤں کے نیچے ہوں گی، اور کامیابی آپ کے پیچھے ہوگی اور آپ آگے ہوں گے.